شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جو این ایف سی آیا تھا اس کی وجہ سے وفاق جو ہے بیچارہ غریب ہو گیا، کیونکہ 57.5% جو ہے وہ صوبوں کو دینا پڑتا ہے۔ کیا ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اس کو؟ میں این ایف سی کے 10th این ایف سی کے اوپر ایک چھوٹا سا اصلی واقعہ آپ کو سنا دوں۔ جی جی جی، تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ہاں۔ ایک دن بہت بڑے ادارے کے سربراہ نے شوکت ترین کو کہا کہ آپ نے ہم سے 10th این ایف سی کروا لیا۔ ٹھیک ہے۔ تو شوکت ترین نے جواب دیا کروا نہیں لیا، میں نے خود کیا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ نہیں، میرے خیال میں کچھ سمجھ میں آئی، کچھ سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہم سے 10th این ایف سی کروا لیا۔ 10th این ایف سی جو آج کل این ایف سی ہے وہ 10th ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کروا لیا نہیں، میں نے خود کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ شوکت ترین صاحب کا جواب تھا۔ مجھ سے کسی وقت انٹرویو بلا کے پوچھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈر دا واچ کیسے ہو گیا، مطلب یہ این ایف سی 18 امینڈمنٹ میں بہت ساری شقیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو متنازع شقیں ہیں۔ شوکت صاحب سے پوچھیے گا کسی وقت۔ مگر میرا ذاتی ویو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی ویو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ساری فائنینس کاسٹ جو ہے، جو انٹرسٹ کاسٹ ہے، وہ ساری وفاق برداشت کر رہا ہے۔ اور جب انٹرسٹ کی ساری کاسٹ وفاق برداشت کرتا ہے تو وفاق تقریباً بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، اسٹارٹ سے ہی بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، زیرو سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جبکہ وہ پیسہ جو کہ انٹرسٹ دیا جاتا ہے قرضوں کا یا پرانے قرضوں کا، وہ سارے صوبوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی ایک ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے۔ اس میں مزاحمت ہے، مزاحمت نہیں ہے، وہ ناممکن ہے۔ اچھا، کیوں اس ملک میں ہر اچھا کام ناممکن کیوں ہے؟ مطلب این ایف سی کو ریسٹرکچر کرنا ایک سینسیبل بات ہے، کہ اگر خرچہ صوبوں نے کیا، صوبے اپنا وہ کریں، وفاق ڈیفینس دے رہا ہے، ڈیٹ سروسنگ دے رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کریں۔ وہ ناممکن اس طرح ہے جس طرح کالا باغ ڈیم ناممکن ہے۔ صوبوں کو ہمارے یہاں مطلب ہے کہ وفاق سے زیادہ صوبے جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ صوبے کی رولنگ ایلیٹ، صوبوں کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ تین صوبوں کو بڑے صوبے پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے صوبے کے پاس ان 3 صوبوں کے بغیر میجورٹی ہے اسمبلی میں، اور فائنینس بل جو کہ ٹیکس کا بل ہوتا ہے وہ سینٹ میں نہیں جاتا۔ تو ان کو یہ ہے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوا تو کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے بنیادی فیصلے جو فائنینس کے بارے میں ہوں وہ ایک صوبہ کرے گا۔ یہ ہے پاکستان کا بنیادی مسئلہ۔ اگر آپ یہ مسئلہ پاکستان کا حل نہیں کریں گے تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، یہ ریاست نہیں چلے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ بڑا اس پہ ناراض ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ نہیں، میں نئے صوبے کی بات نہیں کر رہا، میری لاجک کو آپ سمجھے نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ پاکستان ٹوٹا بھی اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک صوبے کو، اس وقت جو ایک صوبہ ایک پاکستان تھا، اس کو باقی تمام صوبوں سے زیادہ میجورٹی تھی۔ وہ تو بیچاروں نے پھر بھی پیریٹی تو کر لی تھی نا۔ پیریٹی غلط کی تھی نا، جب پیریٹی ختم ہوئی ملک ٹوٹ گیا۔ لوگوں کو دیکھو عامر، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور سچ سوچیں۔ سچ بولے نہیں، سچ کم از کم سچ سوچیں۔ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو درست کرنے تو آپ کو آبجیکٹیو چیزوں کو اگر آپ کو این ایف سی ایوارڈ کرانا ہے اور امینڈمنٹ کرانی ہے این ایف سی ایوارڈ میں، تو اس کے ساتھ پھر ایک امینڈمنٹ اور بھی آئے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ آئے گی کہ منی بل جو ہے، ٹیکسیشن کا بل، وہ سینٹ میں بھی جائے گا۔ تو آج کل تو اس حکومت کو ماشاءاللہ اتنا شوق ہے ترامیم کا، وہ ساری توجہ جو سپریم کورٹ پہ ان کی مبذول ہے، تو یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر اس طرح کی ترامیم جو کہ کہتے ہیں ریاست کی فنکشننگ کو زیادہ سہل بناتی ہیں، جس پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے۔ یار یہ ترامیم جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ترامیم جو آئی ہیں، کیا یہ ریاست کی بھلائی کے لیے آئی ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ تو پھر تو آپ نے عوام سے کوئی تعلق نہیں، تو ایک محدود سیاسی اہداف کو ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں تو جو بات کر رہا ہوں عوام کی بات، آج یہ میں نے جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں نے آج جو بات کی ہے آپ کے سامنے،
20 سال بعد بھی لوگ یاد کریں گے کہ آدمی کیا کہہ کے گیا تھا. ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر کہ جناب ریسٹرکچر کرنا ہے. سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اچھا سنجیدہ ڈیبیٹ کون کرے گا؟ ایک بڑا سوال ہے. اچھا سنجیدہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت عامر صاحب یہ ہے کہ جو معیشت دان ہو نا، معیشت دان، اس کی تنخواہ نہ IMF سے آ رہی ہو اور نہ پھر ان اداروں سے آ رہی ہو جس کو ادارے چلاتے ہوں. کہ آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ IMF کے معاہدے کے 3 صوبے ہیں، ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بجٹ میں کٹوتی کریں اور سرپلس کریں اپنے بجٹ کو نا، جبکہ پنجاب اوور اسپینڈ کر رہے ہیں. اس پہ میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اس پہ مطلب یہ تو سب کے سامنے ہے، اور یہی چیز الٹیمیٹلی ریاست کو نقصان پہنچائے گی. ریاست کو نقصان پہنچائے گی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ طوفان کا پیش خیمہ ہے.